اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین وبسلطانک الذی علی کل شیء۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ ہے تیری سلطنت کا جو ہر شے کے اوپر ہے۔ سلطنت خداوند قدوس گزشتہ صفات کی طرح خداوند قدوس کے محیط ہونے، غالب ہونے کو بیان کرتی ہے۔ جیسے بقیہ صفات ابھی تک گزر چکی ہیں، اس طرح یہ صفت بھی خداوند قدوس کے محیط ہونے کے جمی مخلوق پر وہ محیط ہے۔ اس کے علاوہ اس معنی کو واضح کرنے کے لیے سلطنت یا سلطان لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، جس کا ایک معنی قدرت اور غلبہ ہے۔ سلطان یعنی غالب، قادر۔ جب سلطان کا معنی غلبہ اور قدرت ہے تو سلطان مطلق ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہی مطلقاً غالب ہے ہر شے پر، قادر ہے ہر شے پر، سلطان ہے۔ دوسرا معنی جو سلطان کا کیا جاتا ہے وہ ولی کے معنی میں آتا ہے۔ سلطان، سلطان یعنی ولی۔ اور خداوند قدوس ولی مطلق ہے۔ ولایت ہر شے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ولی یعنی سلطان، یہ سلطان کا دوسرا معنی۔ تیسرا معنی جو سلطان کا کرتے ہیں وہ سلطان یعنی حجت یا برہان۔ دلیل جو قائم ہوتی ہے کسی شے کے اس بات کے لیے، اس کو بھی سلطان کہتے ہیں۔ اسی لیے کہ دلیل اور برہان کے واسطے سے بھی انسان اپنے خصم کے اوپر، مد مقابل کے اوپر غالب آ جاتا ہے، قوت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بھی سلطان کہا جاتا ہے۔ ان معانی کو اگر دیکھا جائے تو یہ سب کی سب خداوند قدوس میں پائی جاتی ہیں۔ خدا قادر اور قوی بھی ہے، خدا ولی بھی ہے، اور خدا کا برہان اور حجت بھی واضح ہے۔ کیونکہ جو بھی شے ہے وہ اپنی ذات میں
دلیل ہے، اپنی ذات میں برہان ہے، خداوند قدوس کی عظمت پر، اس کے وجود پر۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفس، یعنی آفاقی آیات اور انفسی آیات، جو انسان کے اندر آیات الہی موجود ہیں، جو انسان کے باہر آیات الہی موجود ہیں، یہ سب چیزیں برہان ہیں، سلطان ہیں، اور خداوند قدوس کی طرف سے ہیں۔ یعنی یہ اس کا برہان ہے، اس کی سلطنت ہے کہ انسان اگر اپنے اندر توجہ کرے تو انسان کے اندر جو کمالات رکھے ہوئے ہیں، یہ خود ایک بڑی سی کتاب ہے۔ انسان خود ایک جامع کتاب ہے، خداوند قدوس کی بڑی سی بڑی کتاب انسان ہے، کہ اس میں ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ برہان الہی ہے، سلطان الہی ہے۔ جو بھی اعضاء میں سے جو بھی عضو ہے، وہ اپنی جگہ پر خدا کی اس بات کے لیے کامل دلیل ہے، اس کے وجود پر کامل رہنما ہے کہ کوئی بنانے والا ہے جس نے اس طریقے سے اس شے کو پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کے وجود کا سیر ایک نجس شے نطفے سے ہوتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے قدرت سے اس نجس شے کو، اس نطفے کو اتنا با کمال بنا کر پیدا کیا ہے کہ ابھی وہ انسان اس سے نفرت نہیں کرتا ایک دوسرے سے۔ ویلا اگر یہ نطفہ بما ہو نطفہ ہو تو غلیظ ہے، نجس ہے، اور انسان اس سے کراہت کرتا ہے۔ لیکن ابھی باپ اپنے بیٹے سے، بھائی اپنے بھائی سے، ماں اپنے بیٹی سے، بیٹے سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ پیار کرتے ہیں۔ یہ سارے یہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ وہ نطفے کو خداوند قدوس نے اپنی قدرت سے اتنا حسین بنا دیا، اتنا تو خوبصورت بنا دیا کہ وہ پیار کے لائق ہو گیا، محبت کے لائق ہو گیا۔ تو یہ انسان کے اندر جو کمالات رکھے ہوئے ہیں، یہ برہان ہے، یہ سلطان ہے کہ کوئی ہے جو اتنا با کمال ہے کہ اس نے اس چیز کو با کمال بنا دیا ہے۔ وفی کل شین آیتن، وفی کل شین لہو آیتن تدل انہ واحد، ہر شے میں نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے وہ ایک ہے۔ تو یہ آیات جو انفس میں ہیں یا نفس کے باہر، ذات کے باہر اور موجودات، ایک ایک موجود نشانی ہے، آیت ہے، برہان ہے، اتمام حجت خداوند قدوس ہے، جس سے خداوند قدوس اپنی مخلوق پر اتمام حجت کرتا ہے اور غالب آتا ہے کہ کون ہے میرے علاوہ جو اس کا کشاں کو اس طریقے سے بنائے، کون ہے میرے علاوہ جو چاند کو روشنی، سورج کو روشنی، زمین کا فرش بچھائے، کون ہے؟ لمن الملک، یہ کائنات کس کے لیے ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ تو یہ حجت بالغہ، حجت ظاہرہ جو خداوند قدوس بیان کر رہا ہے، یہ سلطنت اس وجہ سے ہے۔ اور جو کچھ آیات میں اشارہ ہے کہ خداوند قدوس فوق عرش ہے، یہ آیات بھی خداوند قدوس کے محدود ہونے کو بیان نہیں کرتی کہ وہ اوپر ہے نیچے نہیں ہے، وہ عرش کے اوپر ہے نیچے نہیں ہے، لیکن یہ عرش کے اوپر ہونا یا وسع کرسیہ السماوات والارض،
اس کی کرسی زمین اور آسمان سے وسیع ہے، یہ الفاظ اس کے محیط ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ عرش پوری کائنات پر محیط ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عرش پر بھی محیط ہے، اس کے اوپر ہے یعنی اس پر محیط ہے۔ وہ اس کی جائگاہ کو بیان نہیں کرتے، وہ اس کے محدود ہونے کو بیان نہیں کرتے۔ آیت میں یہ محدود ہونا نہیں ہے کہ خداوند قدوس عرش کے اوپر محدود ہے، یہ اس کی سعہ وجودی ہے، یہ اس کی وسعت وجودی ہے۔ کرسی جو اس کی وسیع ہے زمین و آسمانوں سے، وسع کرسی السماوات والارض، اس وسعت کرسی سے یہ مراد نہیں کہ کرسی اتنی بڑی ہے، نہیں، کرسی اتنی بڑی نہیں ہے، یہ کرسی سے مراد سلطنت ہے، بادشاہی ہے، کہ خداوند قدوس کی بادشاہت اتنی عظیم ہے کہ کوئی بھی شے اس کے ماتحت سے خارج نہیں ہے۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، اسی دعا میں آئے گا جملہ، لا یمکن الفرار من حکومتک، یعنی مگر ممکن ہے کہ خداوند قدوس کی حکومت سے انسان باہر چلا جائے، نہیں، غیر ممکن ہے کہ کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی حکومت سے فرار ہو جائے، دور ہو جائے، حدود سے باہر ہو جائے، نہیں، اس کی حدود مشخص نہیں ہے، محدود نہیں ہے کہ اس کی حدود بادشاہت کی یہاں تک ہیں، نہیں، لا محدود ہے، اس لیے لا یمکن الفرار من حکومتک، اے خدا تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، تو غالب مطلق ہے، تو سلطان مطلق ہے۔ تو اسی دعا کے اس جملے میں جو وارد ہوا ہے وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، عَلَىٰ یہ وہی عَلَىٰ اوپر، یعنی ہر شے کے اوپر، ہر شے کے ما فوق، ہر شے پر جو سیطرہ کیا ہوا ہے، ہر شے پر جو محیط ہے، یہ عَلَىٰ کے معنی یہی ہیں کہ وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، تیری سلطنت کا واسطہ تجھے جو ہر شے پر غالب اور قاہر ہے۔ تو یہ جملات جو ابھی تک ذکر ہوئے، یہ سارے جملات خداوند قدوس کے وسعت وجودی کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے آگے بہترین معارف ہیں کہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔